کیا آپ کو معلوم ہے کہ چین زمین میں 11 کلومیٹر گہرا گڑھا کیوں کھود رہا ہے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں اس گڑھا کھودنے کی کیا وجوہات ہیں؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس گڑھے کی گہرائی کتنی ہے؟ جاننے کے لیے چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ چین نے اپنے شمال مغربی صوبے سکیانگ میں واقع تاکلا مکان صحرا میں 11 کلومیٹر 11,100 میٹر سے زیادہ گہرا گڑھا کھودنے کے کام کا آغاز کر دیا ہے۔ اس منصوبے پر کام کا آغاز گزشتہ ہفتے کے دوران کیا گیا۔ چین کی سرکاری خبر رساں ایجنسی زنہوا کی ایک رپورٹ کے مطابق یہ گہرا گڑھا زمین کی قدیم ترین کریٹاسیس دور کی تہوں تک پہنچے گا۔ اس منصوبے کے مکمل ہونے کی متوقع مدت 457 دن ہے، جس کے دوران یہاں کام کرنے والے آپریٹرز دن رات بھاری مشینری کے ساتھ مصروف عمل رہیں گے۔ ایک پرجوش اقدام۔ اس منصوبے کو چین میں کھدائی کا سب سے بڑا منصوبہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اس سے قبل چین میں اس نوعیت کا سب سے گہرے کنویں کی گہرائی 10,000 میٹر ریکارڈ کی گئی تھی۔ تاہم چین کی جانب سے کھودے جانے والا یہ گڑھا انسانوں کا بنایا ہوا سب سے گہرا گڑھا نہیں ہوگا۔ یہ ریکارڈ روس میں کھودے گئے پولا ڈرلنگ کنویں کے پاس ہے، جس کی کھدائی تقریباً 2 دہائیوں تک جاری رہنے کے بعد 1989 میں 12,262 میٹر 12 کلومیٹر سے زائد تک پہنچ گئی، جس کے بعد اس پر کام روک دیا گیا۔ چین کی جانب سے اس بڑے منصوبے کا اعلان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب یہ ملک ایک ٹیکنالوجیکل اور سائنسی عالمی طاقت کے طور پر اپنی پوزیشن مستحکم کرنے کے لیے اہم اقدامات اٹھا رہا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جس دن اس نئے منصوبے پر کام کا آغاز ہوا، اسی روز چین نے اپنے 3 خلا بازوں کو مدار میں موجود اسپیس اسٹیشن کی جانب روانہ کیا۔ خلا بازوں کو اسپیس اسٹیشن روانہ کرنے کا اقدام چین کے اس بڑے خلائی منصوبے کا حصہ ہے، جس کے تحت وہ 2030 سے قبل چاند پر قدم رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ چین اتنا گہرا گڑھا کیوں کھود رہا ہے، جس کی گہرائی دنیا کی بلند ترین چوٹی یعنی ماؤنٹ ایورسٹ کی مجموعی اونچائی سے بھی زیادہ ہے؟ 2 مقاصد۔ اس منصوبے کی قیادت سرکاری سرپرستی میں چلنے والی پیٹرو کیمیکل کارپوریشن سینوپیک کر رہی ہے۔ حال ہی میں سینوپیک نے ارضیاتی تلاش میں گہرائی کی حدود کو بڑھانے کے اپنے ہدف کا اعلان کیا ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے لگ بھگ 2 سال قبل ملک کی سائنسی کمیونٹی پر زور دیا تھا کہ وہ زمین کی انتہائی گہرائیوں میں موجود وسائل کی تلاش کے کام میں آگے بڑھیں، اور اب اس منصوبے کا آغاز چینی صدر کی سائنسی برادری کو کی گئی اس ہدایت کے لگ بھگ 2 سال بعد شروع کیا گیا ہے۔ چین میں تیل اور گیس کی دریافت پر کام کرنے والی ملک کی سب سے بڑی کمپنی چائنا نیشنل پیٹرولیم کارپوریشن کے نمائندے لیو زیا گونگ نے کہا ہے کہ اس کنویں کی کھدائی کے 2 مقاصد ہیں: سائنسی تحقیق اور تیل اور گیس کی تلاش۔ یاد رہے کہ چائنا نیشنل پیٹرولیم کارپوریشن نہ صرف چین کی سب سے بڑی کمپنی ہے، بلکہ یہ دنیا کی تیل اور گیس کی بڑی کمپنیوں میں سے ایک ہے۔ اس منصوبے کی وضاحت پر مبنی ویڈیو پیغام میں لیوزا گینگ نے یقین دہانی کروائی ہے کہ یہ منصوبہ پیٹرو چائنا نیشنل پیٹرولیم کارپوریشن کے زیر کنٹرول کاروباری ادارہ جو ہانگ کانگ اسٹاک ایکسچینج میں رجسٹرڈ ہے کی تکنیکی صلاحیتوں کو مستحکم اور مضبوط کرنے کی کوششوں میں مدد فراہم کرے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس منصوبے کے دوران کھدائی کی نئی اور جدید مشینری کی تیاری میں بھی مدد ملے گی۔ اس منصوبے کی اہمیت پر بات کرتے ہوئے ماہر ارضیات کرسٹیان فاریاس نے بی بی سی کو بتایا کہ زمین کی انتہائی گہرائیوں کا مطالعہ کرنے کے لیے دنیا کی سائنسی برادری عموماً سیسمک ٹوموگرافی اور دوسری تکنیکوں کا استعمال کرتی ہے۔ اس قسم کے منصوبے بہت کارآمد ہیں کیونکہ ان کی مدد سے تحقیق میں مدد کے لیے فزیکل شواہد دستیاب ہوں گے۔ کرسٹیان فاریاس جو کیتھولک یونیورسٹی آف ٹیموکو میں سیول ورکس اینڈ جیولوجی کے ڈائریکٹر بھی ہیں، کہتے ہیں کہ چین کا منصوبہ اب تک بنائے گئے جدید آلات اور تکنیکی ترقی کو ٹیسٹ کرنے کا موقع فراہم کرے گا اور دنیا کے لیے کچھ نیا کرنے کے لیے در کھولے گا۔ گیس اور تیل۔ چائنا نیشنل پیٹرولیم کارپوریشن نے اس بات کا اشارہ بھی دیا ہے کہ اس منصوبے کا مقصد یہ بھی ہے اس خطے میں تیل اور گیس کے انتہائی گہرے نئے ذخائر تلاش کرنے کی کوشش کی جائے۔ زمین کی انتہائی گہرائی میں ہائیڈرو کاربن کے ذخائر عام طور پر 5,000 میٹر یا 5 کلومیٹر کی گہرائی سے نیچے عام طور پر سمندری علاقوں میں واقع ہوتے ہیں، جہاں چٹان اور تلچھٹ کی تہیں زیادہ موٹی ہوتی ہیں، مگر بعض اوقات یہ زمینی علاقوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ تاکلا مکان صحرا کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ایسا علاقہ ہو سکتا ہے جہاں تیل اور قدرتی گیس کے بڑے ذخائر موجود ہو سکتے ہیں۔ تاہم ماہرین کے مطابق اس منصوبے پر کام کے دوران
اس صحرا کی عرضی ساخت جیسا کہ انتہائی زیادہ درجہ حرارت اور ہائی پریشر کی وجہ سے اہم تکنیکی چیلنجز درپیش ہو سکتے ہیں۔ پروفیسر کرسٹیان فاریاس کہتے ہیں کہ اتنے گہرے گڑھے کا وجود برقرار رکھنا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اگرچہ روس ماضی میں 12 کلومیٹر کی گہرائی سے تجاوز کرنے میں کامیاب رہا تھا، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ زمین کی پرت کی اتنی نچلی سطح تک پہنچنا آج بھی انتہائی پیچیدہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ چینی اکیڈمی آف انجینئرنگ کے ایک سائنسدان سن جن شینگ نے سرکاری خبر رساں ایجنسی زنوا کو بتایا کہ اس ڈرلنگ پروجیکٹ کی تعمیر اسٹیل کی 2 پتلی تاروں پر ایک بڑے ٹرک کو چلانے کے مترادف ہے۔ اس کے علاوہ تاکلا مکان صحرا کو کام کرنے کے لیے مشکل علاقہ سمجھا جاتا ہے، جہاں سردیوں میں درجہ حرارت -20 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر جاتا ہے، جبکہ گرمیوں میں یہ درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں ہمارے موضوعات آپ کے لیے بہت اہم ہوں گے، اور ہمارے اہم موضوعات کے متعلق جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔